کسی حد تک کرتے ہیں. اچھا. تھوڑا سا کرتے ہیں, معمولی سا بالکل فرق آ سکتا ہے کہ آپ کی معیشت میں بہتری آئے, تھوڑا سا. اوکے. دیکھیے, معیشت پہ اثرات پڑیں گے جب صحیح طور پہ کام ہوگا. مثال کے طور پہ آسان الفاظ میں بتاتا ہوں, یہ حکومتی اخراجات آپ نے کم کیے یا اپنے منسٹریاں ڈپارٹمنٹس 28 کم کر لیے, ساتھ ہی آپ نے ایک مصیبت پال لی کہ بہت سارے لوگ جو نوکریوں سے 1.5 لاکھ نوکریاں, وہ ان کا کیا کریں گے آپ؟ تو معیشت کا ایک پہلو ذرا سا ٹھیک کر کے دوسرے پہلو کو آپ نے یعنی بڑھاوا دے دیا. دیکھیے, جو آپ کہتے ہیں وہ کر کے دکھائیں, معیشت بحال ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جو آپ وعدہ کر کے آتے ہیں الیکشن کے وقت اور اس کے بعد ان وعدوں کو پورا کریں, آپ کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی. دیانتداری لے آئیں حکومت میں, معیشت ٹھیک ہو جائے گی. سبسڈیز بند کر دیں, امیروں سے ٹیکس لے لیں, انرجی سیکٹر یہ آئی پی پیز کا کھکھیڑ بند کریں, کرپشن کو ختم کریں, اور پالیسیاں اپنے لیے نہ بنائیں, عوام کے لیے بنائیں, معیشت بحال ہو جائے گی, معیشت ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. دیکھیے, یہ سب کو پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ یہ والے کاسمیٹک, میں تو اس کو کہتا ہوں یہ کاسمیٹک ایکشنز ہیں. ہاں, یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں. یہ کاروائی دکھائی جاتی ہے کہ دیکھیں جی, ہم نے یہ جو ہے نا, یہ اپنی تنخواہیں ایک مہینے کی تنخواہ ہم نہیں لیں گے. پورے سرکاری افسران, پارلیمنٹیرین, عدالت سے سب کہتے ہیں جی ہم یہ نہیں کریں گے. اب اس کے بعد کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ بھئی اس کے بعد کیا ہوا, اور وہ جو تھوڑے سے پیسے جمع ہوئے اس کا کیا ہوا. ہم تو ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں. مجھے یاد ہے کچھ برس پہلے ایک ڈیم فنڈ بنا تھا کہ جی ڈیم بنے گا, مجھے نہیں پتا وہ پیسے کہاں پہ ہیں. اب اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم دیکھتے رہتے ہیں, باتیں سنتے رہتے ہیں, ہمارے کان پک گئے ہیں. اب یہ جو آپ نے بتایا نا کہ 28 ڈپارٹمنٹ بند ہو جائیں گے فلانا, اس کے ساتھ نوکریاں بھی چلی جائیں گی لوگوں کی, یہ معیشت پہ ایک طرح سے ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کا بوجھ پڑے گا. پھر یہ کہ آپ نے کس بیسس پہ, یہ سیفرون کی منسٹری, کشمیر افیئرز کی منسٹری, یہ ٹیکنالوجی کی باتیں آپ کرتے ہیں جی, پاکستان کو ٹیکنالوجیکلی ہم نے ایڈوانس کرنا ہے, اور آپ اس کی منسٹری بند کر رہے ہیں یا اس کا ڈپارٹمنٹ ہی بند کر رہے ہیں, پھر ایک دوسرے منسٹری میں مرج کر رہے ہیں. اگر آپ نے کسی منسٹری کو کسی منسٹری کے ساتھ مرج کرنا ہے نا, تو 2 منسٹریز ہیں جن کو آپ کو مرج کرنا بڑا ضروری ہے. منسٹری آف فارن افیئرز کو کامرس منسٹری کے ساتھ مرج کریں, جس طرح مثلا کینیڈا میں ہے. کینیڈا میں ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے, اس کے اندر ایک پورشن فارن آفس کا ہے, ایک پورشن اس کا یعنی کامرس کا ہے. یہ دونوں آپس میں ہینڈ ان گلو ہیں منسٹریز. تو تھوڑا سا سوچ بچار کے کریں یہ کیا کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. میں واپس آتا ہوں. دیکھیے, جڑ جو ہے نا مسئلے کی وہ ہے کہ جب حکومت میں آتے ہیں تو یہ اپنا حق سمجھتے ہیں, اور حکومت کو سمجھتے ہیں کہ طاقت ملے گی. حکومت ایک ذمہ داری ہوتی ہے, حکومت ایک ذمہ داری ہوتی ہے, اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. یہ جڑ میں بیٹھی ہوئی ہے چیز کہ آئی جب ہم حکومت میں تھے. اور دوسرا مسئلہ اخلاقیات کا, کہ آپ نے ایک وعدہ کیا, آپ سمجھتے ہیں چل یار اس میں کر لینے ہیں, گل کر لو اس وقت, بعد میں دیکھی جائے گی. یہ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, یہ پوری دنیا میں ہی ایسا ہے. الیکشن میں کیا بات ہوتی ہے, الیکشن کے بعد جب آپ کے پاس اختیار آتا ہے, اقتدار آتا ہے, آپ کیا کرتے ہیں, اخلاقیات کا مسئلہ. اس کے بعد حکومت حاصل کرنے کی بجائے حکومت میں آ کے عوام کے لیے کیا کرنا ہے, یہ مطمع نظر ہونا چاہیے. آپ معیشت کی بات کر رہی ہیں, معیشت تو ایک طرف رہی, پہلے تو یعنی وہ ایک سوال اور بھی بنتا ہے, یہ معیشت خراب کس نے کی؟ کیا میرے عوام نے یہ معیشت خراب کی ہے, یا غلط پالیسیوں کی وجہ سے معیشت خراب ہوئی ہے؟ جڑوں میں جانے کے کیا لیے اس سوال میں کرنا پڑے گا. کچھ لوگوں نے کھا کے ملک کو لوٹ کے کہیں چلے گئے ہیں؟ جی, کیا یہ ملک جو ہے اس کو کھایا گیا ہے, اندر سے نوچا کسوٹا گیا ہے, یا یہ یعنی عوام کا کوئی مسئلہ ہے اس میں؟ مجھے تو عوام نظر ہی نہیں آ رہی, مجھے تو عوام نظر آ رہی ہے پستی ہوئی. تو باٹم لائن اس میں رامین کیا نکلی, یہ حکومتی اخراجات میں کمی کریں, نوکریوں سے نکال دیں, تھوڑا سا فرق پڑے گا, لیکن اس کو کنسسٹنسی چاہیے, اس کو آپ نے تواتر دینا ہے, آپ نے اس کو ان پالیسیز کو کرنا ہے. اور اس طریقے سے رامین کہ سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں, اس کے بعد پھر باقی کی طرف آئیں.
نجم ثاقب صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کیا رکاوٹیں رہی ہیں؟ کیا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ رہتے ہیں بیچ میں صوبائی حکومتوں اور لوکل گورنمنٹ کے درمیان، جس کی وجہ سے لوکل گورنمنٹس کو کبھی بھی امپاور نہیں ہونے دیا جاتا؟ سب سے پہلے تو رامین سمجھتے ہیں کہ ڈیلیگیشن آف پاور ہوتی کیا ہے، یعنی اختیارات کی منتقلی کیا چیز ہے، کیا بلا ہے۔ دیکھیے، ایک گھر چلانا ہو نا، 4 بچے ہیں، بیگم ہے، اس کے لیے بھی ایک بندہ سارا دن محنت کرتا ہے، بڑی مشکل سے اس کو کہنا پڑتا ہے کہ بیٹا آپ ایسا کریں، یہ سبزی تو آپ لے کے آئے نا، اور یہ بٹیا آپ ایسا کریں، ماں کی مدد کریں تاکہ کھانا پکانے میں کچھ ہو۔ ایک گھر کی بات کر رہا ہوں جی، وہ بھی اکیلے آدمی سے نہیں چل سکتا، آپ ایک ملک کی بات کر رہے ہیں، ایک آدمی کس طریقے سے پورے ملک کا سارا اختیار اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ ہے کہ ہمارے ہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے ڈیلیگیشن آف پاور کا، کہ آپ اقتدار منتقل کرتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے ہم چونکہ مائکرو مینج کرتے ہیں نا، ہم ایچی بیچی میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ جو تھانے دار لگا ہے، اب ایک پرائم منسٹر صاحب کو میں آپ کو ذاتی بات بتا رہا ہوں کہ وہ تھانے دار کی بات کر رہے تھے کہ اس تھانے سے اس تھانے دار کو ہٹاؤ اور دوسرا لگاؤ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک وزیر اعظم تھانے دار کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک سیکٹری صاحب کی بات بتاتا ہوں، سیکٹری صاحب جو ہے فیڈرل سیکٹری 22 گریڈ کے، ان کو یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ یہ جو پیون ہے، یہ جو چپڑاسی ہم نے رکھا ہوا ہے، یہ ادھر کی بجائے ادھر ہونا چاہیے۔ تو یہ مائکرو مینج کی باتیں ہیں، یہ کہ اختیار میرے پاس رہے۔ دوسری بات ہم نے جب بھی بنایا تو رشتہ داری کی بنیاد پہ ہم نے اقتدار کیا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، اس کو اقتدار دے دو۔ ہم نے وفاداری کی بنیاد پہ بنایا، یہ لائل ہے۔ اور آپ نے یعنی سنا ہوگا پچھلے 4-5 برسوں میں بڑا دلیر آدمی ہے، بڑا لائل آدمی ہے۔ لائل آپ کو اسٹیٹ کے ساتھ ہونا ہے، وفاداری آپ کی ریاست کے ساتھ ہونی چاہیے، وفاداری کسی ایک شخص کے ساتھ نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے ہاں یہ چلتا ہے، تو ڈیلیگیشن آف پاور بھی اسی کو کی جائے گی کہ ساڈا بندہ ہونا چاہیے۔ اب یہ جو ساڈا بندہ ہے نا، اسی کی تلاش میں رہتے ہیں لوگ کہ نہیں یہ چھوٹا بھرا ہے، انہوں تے ذرا دیو نا۔ اچھا، یہ سارے مسائل جو ہیں جب ملتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ایک آدمی ہے جو چاہتا ہے سارا اختیار اس کے پاس رہے، اس کے رشتہ دار، اس کی وفادار جو لوگ ہیں وہ رہیں، تاکہ جب کل کو کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ اس کے ساتھ دے سکے، وعدہ معاف گواہ نہ بنے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وعدہ معاف گواہ پھر بھی بنتے ہیں۔ اس وقت کی آخری بات، جی، یہ جو لوکل گورنمنٹ کی بات آپ کر رہی ہیں نا، لوکل گورنمنٹ کی، اس کے بارے میں صرف ایک بات کروں گا کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے ایک میٹنگ کا حوالہ جلدی سے آپ کو حالات بتاتے ہیں۔ وہاں یہ بات ہو رہی تھی جی کہ چک نمبر فلانے میں ہم نے ایک سڑک بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اتفاق سے میں اور میرا ایک دوست وہاں سے پہلے ہو کے آ گئے ہوئے تھے، اور ہمیں پتا تھا کہ وہاں کے لوگوں کو سڑک نہیں چاہیے۔ وہاں کے لوگوں کی 2 ریکوائرمنٹس ہیں، ایک ان کو سکول چاہیے پرائمری کھولنے کا، اور ایک ڈسپینسری چاہیے۔ اچھا، آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے وہ کون سا سیٹلائٹ ہے جس کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی ایک چک میں، گاؤں میں، ولیج میں، کسی چھوٹے سے شہر میں ضرورت کیا ہے؟ تو اس کے لیے یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے یہ آپ کی مدد کو آتی ہے۔ اس کو ڈیلیگیٹ کرنا پڑے گا آپ کو، لیکن پھر وہی اخلاقیات کے مسائل ہیں، رشتہ داریاں ہیں، وفاداریاں ہیں۔